سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 43 اور 44۔ کل ہم نے کچھ قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں کے اندر اس کی طرف متوجہ کروانے کی کوشش کی اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ جس شخص کی زندگی میں قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن مجید کو جاننے کا شوق اللہ نے کیا فرمایا ہے، اسے جاننے کی رغبت نہیں ہے، اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اسپتالوں میں جو مریض کرٹیکل ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ خبروں وغیرہ میں بھی سنتے ہیں جناب یہ حادثہ ہو گیا، بم دھماکہ ہو گیا۔ پھر جو زیادہ زخمی ہو، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہو، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو 3 چیزیں نہیں بتائیں، 2 بتائی ہیں، فقط 2، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ تو جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے یہ عرض کرنے کی کوشش کی، اور اسی قرآن مجید کی اہمیت ان 2 آیات زخرف کی 43 اور 44 نمبر آیات۔ ایک آیت ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی، آج انشاءاللہ اس کی تکرار کرتے ہوئے آیت نمبر 44 آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 43 میں فرمایا تھا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو اے رسول آپ تمسک کریں، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے، بالذی اوحی الیک، اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی قرآن۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر۔ اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا آیت میں اگر آپ غور کریں تو یہ آیت نہ بھی یہ بات کہے تب بھی بات یوں ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ جو جو اللہ کہتا جائے انسان وہ کرتا جائے، جہاں جہاں سے اللہ روک دے وہاں انسان نہ جائے، یہ صراط مستقیم۔ جو خدا کہے وہ کرنا، یہ ایک سفر ہے، اور خدا کہ ادھر نہیں مڑنا، اس راستے کو نہیں چھوڑنا، جتنی مرضی تمہیں چمک دمک دوسرے راستوں پر دکھائی جائے تم نے نہیں چھوڑنا اس راستے کو۔ تو یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ زندگی کا سفر اس راستے پر رہ کر انسان نے طے کرنا ہے، تب انسان کامیاب ہے۔ تو یہ صراط مستقیم بنیادی طور پر اللہ نے کس چیز کے ذریعے بتائی ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ذریعے بتائی ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ اسی قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ سبا، سورہ سبا کی آیت جو بالکل آخر میں آیات ان میں سے ایک آیت ہے کہ اگر اے رسول آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر میں ہوں اور اللہ چھوڑ دے مجھے تو میں بھٹک جاؤں گا۔ اللہ کے
فیض کے سوا کوئی کچھ نہیں. تو اگر میں ہوں تو بھٹک جاؤں گا. یہ جو میں ہدایت یافتہ ہوں وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو کس وجہ سے ہوں؟ قرآن کی وجہ سے. فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب، کہ وہ بڑا سننے والا اور بڑا قریب ہے. تو یہ ہے مقام قرآن. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے امت کو قرآن سے اور اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا، لیکن اللہ نے ان ہستیوں کو سمیت رسول اللہ کی یہ آیت گواہی دے رہی ہے جس سے ان ہستیوں کو بھی تمسک کرنا ہے اور اس کا دامن نہیں چھوڑنا، وہ اللہ کا کلام ہے جس کا نام قرآن ہے. یہ معنی ہے اس آیت کا. تو اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، یقیناً آپ صراط مستقیم پر. یہ آیت نمبر 43 تھی. اب آئیے آیت نمبر 44 کی طرف، 44 کی طرف. فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور یقیناً یہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ لَذِكْرٌ، ذکر ہے. آگے بڑھنے سے پہلے لفظ ذکر کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں. اردو میں جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جناب میں نے فلاں آدمی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، اپنی زبان پر لایا. عربی زبان میں بنیادی طور پر ذکر کے معنی کا تعلق زبان سے نہیں ہے. بنیادی طور پر ذکر کے معنی کا تعلق زبان سے نہیں ہے. جیسے نیت جو آپ نماز کی کرتے ہیں، عبادات کی کرتے ہیں، بنیادی طور پر نیت کا تعلق زبان سے. نیت کہتے ہیں اس ارادے کو جو آپ کے دل میں ہوتا ہے. کیوں وضو کر رہے ہو؟ فجر کا ٹائم ہو، بتاؤ، توجہ فرما رہے. ٹی وی دیکھنے کے لیے تو وضو نہیں کر رہے ہوتے، پتہ ہوتا ہے وضو کر رہا ہوں کس لیے. فجر پر آپ جا کے جب کھڑے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے. کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی. واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے. ادا ہے یا قضا ہے؟ ادا ہے. یہ نیت ہوتی ہے، یہ اصل میں دل میں ہوتی ہے احتیاطاً. یعنی اگر آپ دل میں فقط توجہ کر لیں، منہ زبان نہ ہلائیں، ہونٹ نہ ہلائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں دل میں نہیں ہوتا. لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کے لیے زبان پر دوہرا لیتے. اسی طرح ذکر کا بنیادی طور پر تعلق زبان سے نہیں ہے. ہم جو اردو میں معنی لیتے ہیں یہ بتاتا ہوں یہ کیا ہے. ذکر کا اصل میں معنی ہے کسی چیز کو یاد رکھنا، یا بھول گئی ہو تو یاد کر لینا، یاد آ جانا. یعنی آپ کے ذہن میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ ہے آپ حالت ذکر میں. ورنہ اگر زبان آپ ذکر کر رہے بھی ہو لیکن ذہن کہیں اور پہنچا ہو، زبان کے ساتھ نہ ہو، جیسے ہماری نمازوں کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ زبان پہ کچھ اور جاری ہوتا ہے اور دماغ جو ہے وہ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے. مثلا جسم جو ہے اور زبان وغیرہ محمدی مسجد میں اور روح جو ہے وہ حفیظ سینٹر میں، مثال کے طور پر توجہ جو ہے وہ حفیظ سینٹر میں کسی اور جگہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہ اگرچہ زبان ذکر کر رہی ہے لیکن یہ ذکر وکر کوئی نہیں. ائمہ اہل بیت نے اسے بہترین سمجھایا اور وہی سمجھا سکے. بس ذکر کیا ہوا؟ کسی چیز کو یاد رکھنا، یعنی نہ بھولنا.
یا اگر بھول گئی تھی تو اسے دوبارہ اس کی طرف توجہ کر لینا، متوجہ ہونا، توجہ کا اس چیز کی طرف ہونا، یہ ذکر ہے۔ یہ آپ کو میں روایت بتاتا ہوں، اصول کافی کی روایت حدیث ہے، اور اگر میں خطا نہ کروں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ جس میں امام نے اس بات کو واضح کیا، آپ توجہ کریں، فرمایا وہ سخت ترین چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر واجب کی ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو ذکر کا معنی ہے یہ کون سی مشکل بات ہے؟ چلتے ہوئے ذکر کرو، بیٹھے ہوئے ذکر کرو، لیٹے ہوئے ذکر کرو، ڈرائیونگ کرتے ہوئے ذکر کرو، ٹھیک ہے نا؟ ذکر ہماری کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، فلان مثلا، کوئی بھی ذکر جاری کرے تو یہ تو سخت نہیں ہے، تو بڑا آسان ہے۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ سخت ترین چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر واجب کی ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ پھر جو ذہنوں میں سوال آنا تھا اس کے جواب کے لیے فرمایا کہ میری مراد مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں سخت ترین چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پر واجب کی ہے۔ وہ سخت ترین چیز کیا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا، معنی کیا بتایا ذکر کا آپ کو؟ توجہ۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یعنی تمہاری توجہ اس کی طرف رہنی چاہیے، اسے مت بھولو، کیونکہ بھولو گے تو گڑبڑ کرو، ورنہ لوگ تسبیح پڑھتے پڑھتے بھی حرام کر جاتے۔ ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ کسی تحصیلدار صاحب سے زمین کی ٹرانسفر کے لیے جانا تھا، تو ہم ان کے دفتر میں بیٹھے، تو پٹواری سے میں نے پوچھا یار کدھر ہیں تحصیلدار صاحب؟ مسکرا کے کہتے ہیں جی او لمیاں نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، کہتے نہیں بڑی اچھی گل ہے جی لمیاں فیسا نہ لوڑتے، کہتا ہے جیڑی ہن تائیں اس ٹائم تو پہلے لئیاں نے وہ بخشواندے پہ، پھر آ کے ہن تازیاں لوڑ، ذکر ہے یہ ذکر۔ امام فرماتے ہیں وہ سخت ترین چیز جو اللہ نے اپنے بندوں پہ واجب کی ہے وہ اس کا ذکر ہے، اور اس سے میری مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی زبان پر اس کو لے آنا یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ میری مراد یہ ہے کہ جب انسان تنہائی میں بھی حرام اور حلال کے سامنے آئے تو اللہ کو یاد کر کے، خدا کی طرف توجہ کر کے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر حلال ہو تو کر لے، اگر حرام ہو تو چھوڑ دے۔ یہ ہے حقیقت ذکر، یہ ہے حقیقت ذکر۔ ورنہ بعض لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ تسبیح پڑھنا تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، تسبیح پڑھتے پڑھتے نوکر کو گالی بھی نکال دیتا ہے، ماں بہن کو، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، جو کہ ایکچولی وہ وہی ہے، اپنے چکر میں کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تسبیح پڑھ رہا ہے۔ ذکر نہیں ہے، ذکر ہے اللہ کی طرف توجہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے تو بچہ دیکھ رہا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں فلان حرکت نہ کروں، تو میرے میں کہاں اتنی جرأت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ اللہ کو ایک بچے سے بھی کم تر حیثیت دے دوں، بچے کو میں نہیں چاہتا کہ وہ دیکھے، ایک عام میرا محلے دار جس کی کوئی خاص ویلیو بھی نہیں ہے، میں نہیں چاہتا وہ بھی مجھے دیکھے ایک کام کرتے ہوئے، پھر میں اللہ کے سامنے وہ کام کیوں کرتا ہوں؟ لہذا ائمہ اہل بیت اسی اصول کافی میں فرمایا کہ جو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، جو لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں دیکھنے والوں میں سب سے کم درجہ اللہ کو مت دو۔
جو تمہیں دیکھتے ہیں ان میں سے سب سے کم درجہ اللہ کو مت دو، اس لیے کہ تم ایک عام سے انسان کے سامنے بھی کچھ کام نہیں کرتے تو پھر اللہ کو تم اس سے بھی کم تر سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی احساس ہی نہیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم وہ کام کر رہے. یہ اصل میں ذکر. اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے. سورہ جمعہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے ندا دی جائے، پکارا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑ. دیکھیں نماز کیا ہے؟ نماز ایکچولی اللہ کی طرف توجہ کروانے کی پریکٹس ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ اتنی مصروف ہے کہ تم اپنے کاموں میں لگ کے خدا کو بھول جاؤ گے، لیکن جیسے ہی خدا کو بھولو گے شیطان انٹر ہو جائے گا تمہاری زندگی میں، تمہارے ڈیسیجنز میں، تمہاری ترجیحات میں، تمہارے پلانز میں. لہذا اسے باہر رکھنا چاہتے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو اللہ کی یاد کے لیے فاسعوا الی، پہلے کہا جب نماز کے لیے پکارا جائے، پھر نماز کو بدل کے کیا کہا؟ کس کی طرف دوڑنے کا؟ فاسعوا الی الصلاۃ الی صلاۃ الجمعہ، یہ نہیں کہا نماز جمعہ کی طرف دوڑ پڑو، کیا بدل دیا لفظ؟ فاسعوا الی ذکر اللہ. نماز جمعہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوئی دور پر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے. ہمارے پنجابی بعض جو یہ صوفی ٹائپ کے شاعر تھے، ان کے یہ وہ کیا کہتے ہیں اس ذکر کی امپورٹنس پر، کہتے ہیں جو دم غافل، جو دم یعنی جو سانس اس سے غفلت میں نکلا ہے، اللہ معاف کرے، کمال ہے. جو دم غافل سو دم کافر. یعنی وہ جو خالق ہے، میری ایک ایک سانس اور میری ایک ایک دھڑکن جس کے فیض سے چل رہی ہے، جس لمحہ میں اس سے غافل ہوتا ہوں اسی لمحے میں دین سے خارج ہو جاتا ہوں. جو دم غافل سو دم کافر. تو توجہ فرمائیں، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بہت خوبصورت ہے، توجہ کریں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ، نماز کا اور پریکٹیکل لائف کا کیا تعلق ہے؟ نماز اس لیے نہیں ہے کہ پریکٹیکل لائف میں جو ٹیڑے میڑے کام کیے آ کے بخشواؤ پھر چلے جاؤ، پھر آؤ بخشواؤ چلے جاؤ، یہ نہیں ہے نماز، غلط فہمی ہے. نماز کیا ہے؟ توجہ کریں. یہیں سے سمجھے سورہ جمعہ کی ان 2 آیات سے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروش ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی تم نہیں رکھتے ہو تو اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ علم رکھتا ہے. اگر تمہیں پتہ ہوتا تو یہ سارے سودوں سے بہتر ہے تمہارے لیے، یہ سارے سودوں سے، یہ ساری تجارت سے بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ، قرآن میں جمعے کی چھٹی کوئی نہیں. سلوات پڑھیں محمد والا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ، جب نماز پڑھ لی جائے، نماز تمام ہو جائے، پھر نماز آ گئی. جب نماز پڑھ لی جائے یعنی یہ اللہ کی طرف توجہ کی تمہیں دوبارہ فریش ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں پھیل. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اپنے اپنے کام کرو، نوکری کرو، کاروبار کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ. یعنی جہاں جہاں تمہاری جاب سے آئے تھے، تم چھوڑ کے آ گئے تھے، وہاں واپس چلے جاؤ، پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. لیکن یہ جو تمہیں یہاں پہ سکھایا ہے مسجد میں بلا کر اللہ نے، یہ بھولنا نہیں ہے. یہاں پر تمہیں چارج کیا ہے تاکہ وہاں تمہیں اللہ نہ بھولے. آپ سمجھتے دیکھ رہے رشتہ کیا ہے نماز کا اور پریکٹیکل لائف. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
اور وہاں بھی کثرت سے اللہ کو یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ خدا کو بھول گئے، کامیابی نہیں پا سکتے۔ ذکر یعنی یاد رکھنا۔ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ذکر کو، کہا جاتا ہے ذکر قلبی اور ذکر لسانی۔ ذکر قلبی کیا ہے؟ وہ جو اس کا اصل معنی ہے، یعنی دل کی توجہ ہو اللہ کی طرف، مجھے دیکھ رہا ہے انسان۔ بعض اوقات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بعض اوقات سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوئی حرکت کرتا ہے، اور حرکت کر کے جیسے یوں دیکھتا دیکھتا کوئی دیکھ رہا تھا اس کو، تو بہت شرمندہ ہوتا ہے، سٹ پٹا جاتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کام کیا کیا ہے، اتنی سٹ پٹانا زیادہ ہوتا ہے، اتنی شرمندگی زیادہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو جا کے ہاتھ جوڑے، اللہ کا نام ہے کسی کو بتانا مت یار، تجھے پتہ لگا، غفلت میں کر لیتا ہے۔ تو یہ جب انسان خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے تب گناہ کرتا ہے۔ یہ قرآن سمجھانا چاہتا ہے، یہ اہل بیت اطہار، یہ سب سے سخت کام کہ اللہ کی طرف توجہ کر کے گناہ ترک کر، حرام کو چاہے وہ جتنا بھی اپنی طرف بلا رہا ہو، جتنا بھی اس کا ڈھیر زیادہ ہو، لذت زیادہ ہو، حرام کو ترک کر۔ بس معنی ذکر واضح ہے، ذکر یعنی توجہ۔ اب زخرف کی آیت نمبر 44 کی طرف دوبارہ ایک دفعہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور یہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ لہذا جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ٹرانسلیشن ترجمے والے قرآن میں، تو کئی لوگ لکھا ہوگا اور یقیناً یہ نصیحت ہے، اور کئی لکھا ہوگا یقیناً یہ یاد دہانی ہے۔ یہ دونوں چیزیں کسی کو یاد کرانے کے لیے ہوتی ہے۔ نصیحت، آپ جب نصیحت کرتے ہیں، ایک بندہ ہے وہ ادھر جانا چاہ رہا ہے جدھر اس کو نہیں جانا چاہیے، تو کوئی نصیحت کرنے والا اس سے نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت میں کیا کہتا ہے کہ جدھر تم جا رہے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، ادھر جاؤ اس کا نتیجہ۔ اس لیے ذکر کا ترجمہ نصیحت کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ذکر کا ترجمہ بعض جگہوں پہ آپ کیا دیکھیں گے، یاد دہانی، یعنی گویا وہ جو ادھر جانے لگا اس کو بھول گیا ہے اس کو علم لیکن بھول گیا، دوبارہ اس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ ڈیسیژن مت لو۔ توجہ کیجیے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے قرآن کو جن ناموں سے پکارا ہے ان میں سے ایک نام ذکر ہے۔ جیسے ایک نام قرآن کا فرقان ہے، ایک سورت ہے سورۃ الفرقان، یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ یہ جو میں خطبے میں پہلے الحمدللہ الذی نزل الفرقان کہہ دیتا، بابرکت ہے وہ، لازوال ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان، فرقان قرآن کا کیوں نام ہے فرقان؟ یعنی فرق کرنے والا، جدائی کرنے والا، کس میں؟ صحیح اور غلط میں۔ یہ قرآن کی صفت ہے۔ اسی طرح قرآن کو کہا گیا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ ذکر آیت میں قرآن کا لفظ نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ ذکر۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے کسی اور کے ذمے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ قرآن کی حفاظت کرے۔ تو لفظ کیا آیا؟ قرآن نہیں فرمایا انا نحن نزلنا القرآن نزلنا الفرقان، کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر، یعنی اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب آئیے زخرف کی 44 آیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ذکر کا معنی واضح ہو گیا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، اور یقیناً یہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی۔ کس کے لیے ہے نصیحت؟
اب یہاں قرآن کی پھر امپورٹنس آپ دیکھیں کس کمال پر. اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول سے کہ یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے لکا، اے رسول آپ کے لیے. یعنی قرآن سب سے پہلے کس کے لیے نصیحت ہے؟ رسول اللہ کے لیے. وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے. وہ جو پچھلی آیت کیا کہہ رہی تھی؟ آپ تمسک کی، دوسرے بعد میں کریں، سب سے پہلے آپ کیجئے. سب سے پہلے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول. ایک سورہ زمر، اس میں اللہ حکم دیتا ہے اپنے رسول کو، قرآن کی آیات بعض دیگر کی وضاحت کرتی ہے. یہ تمسک کا جو حکم دیا جا رہا ہے، مثلا سورہ زمر کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قل، اے رسول کہہ دیجئے، انی امرت، مجھے امر کیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں. لفظ بلفظ ترجمہ کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. قل، کہہ دیجئے، انی، یقیناً مجھے، امرت، امر کیا گیا ہے مجھے، ان، یہ کہ اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصاً لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. یعنی جو کام میں دین کے عنوان سے کر رہا ہوں، جو وہ عبادت ہے، اور عبادت میں خالص اللہ کے لیے کروں، کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ کروں. یہاں پر ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ کرا دوں. پہلے آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، پھر میں آپ کو نتیجہ بتاتا ہوں. صرف توجہ کروانی. بعض اوقات بعض لوگوں کی توجہ نہیں رہتی، اور مخالفوں کو، مکتب اہل بیت کے مخالفوں کو بعض ظاہری جملوں کی وجہ سے مکتب اہل بیت پر تہمت لگانے کا موقع ملتا ہے. سوال آیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی اجازت ہے؟ نہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز. اس پر یہاں سے اسلام کی بنیاد پڑتی ہے، یہاں سے اسلام میں انٹر ہوتا ہے انسان. اور اگر اللہ کے سوا کی اسلام سے خارج ہو جائے. جس بات کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں، فقط متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آیت کیا فرما رہی ہے؟ اس آیت میں تو رسول پاک کو حکم، جو زمر کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے رسول کہ یقیناً مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوں، یعنی کسی کو شریک نہ کروں. کیا مطلب؟ یعنی جو بھی کام میں دین کے عنوان سے کر رہا ہوں وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں عبادت کس کے لیے کروں گا؟ اللہ کے لیے. توجہ فرمائیں. جو چیز بھی جس کو میں عبادت کا نام دوں، دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر جس چیز کو انجام دوں، وہ خالصتاً کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بس آپ یہاں سے گئے زیارت پر، آپ جا کر امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کے پاس کھڑے ہوئے اور آپ نے زیارت پڑھی. پھر آپ نے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھی. نیت آپ نے کیا کی؟ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً. اگر کوئی کہے نا قربتاً الی الامام حسین، دین سے خارج ہو جائے گا.
قربتاً الی اللہ. اب آگے آ جائیں. میں گھر سے نکلا ہوں مجلس اٹینڈ کرنے. آپ مجلس اٹینڈ کرنے کو عبادت سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو پھر نیت کیوں ہونی چاہیے؟ میں مجلس سننے جا رہا ہوں قربتاً الی اللہ. آپ جلوس عذاب میں شرکت کو عبادت سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کچھ اور سمجھتے ہو تو آپ کی مرضی. اگر عبادت سمجھتے ہو تو پھر میں جلوس عذاب میں جا رہا ہوں قربتاً. سب سے ٹاپ پر وہ وحدہ لا شریک ذات آپ کی نیت میں ہونی چاہیے کہ میں اس کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مثلا امام کے لیے، ایکچولی اس کا معنی سمجھ لیں. ایکچولی اس کا معنی ہوتا ہے انہوں نے رہنمائی کی ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے رہنمائی کی ہے، ہم نے اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ کام اصل میں اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. فرق واضح کر پایا آپ؟ لہذا سورہ زمر کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں تو رسول پاک کو حکم ہے، لیکن قرآن کی دیگر آیات میں تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. بس اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. خالص کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. بس جس بھی عبادت میں آپ نے دو کی نیت کر لی وہ عبادت نہیں رہے گی، جرم بن جائے گا، اور بڑا خطرناک جرم بن جائے گا. بعض اوقات بعض ظاہری جملوں کی وجہ سے ہمارے دشمن تہمت لگاتا ہے، لہٰذا پتہ چل جائے اور توجہ ہو جائے کہ دین کا کام جس کو عبادت کہا جائے وہ خالصتاً اور قربتاً الی اللہ کی نیت سے ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ کیجیے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یقیناً یہ قرآن اے رسول آپ کے لیے نصیحت ہے. سب سے پہلے اللہ کے ہر حکم کو سب سے پہلے کسے ماننے کا کہا گیا؟ رسول اللہ. اگلی آیت سورہ زمر کی. وَأُمِرْتُ، اور مجھے امر کیا گیا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے کہا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والوں میں سے سب سے پہلا مجھے ہونا ہے. یہ مسلمین قرآن والا مسلمین ہے، پیدائشی مسلمین نہیں ہے. مسلم عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانا. یہی ہے اسلام کا معنی. توجہ کر، یہی ہے اسلام کا معنی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کو تسلیم ہونے کے موڈ میں نہیں ہوتا وہ بھی پیدائشی طور پہ چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے وہ بھی مسلم کہلاتا ہے. جو علی کو فالو کرنے کی رغبت نہ رکھتا ہو آج وہ بھی شیعہ کہلواتا ہے بعض ظاہری چیزوں کی وجہ سے. جبکہ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ علی کے پیچھے پیچھے چلنے والا. ہر جگہ پر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جدھر علی کھڑا ہو وہ ادھر کھڑا ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ جدھر علی چلے ادھر. ایکچولی شیعہ کا مطلب یہ تھا. اب تو ساری عمر بھی مولا علی کی بات نہ مانی جائے تب بھی بندہ شیعہ رہ سکتا ہے، اور ساری عمر سرکشی میں گزار دو تب بھی نادرہ کا ریکارڈ چینج نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے بندہ. لیکن یاد رکھیں کہ نادرہ کے ریکارڈ میں اور آسمانوں کے ریکارڈ میں فرق ہے. آسمان کے ریکارڈ میں جس نے مسلم بننا ہے وہ پھر اللہ سے پوچھے آپ کسے مسلم کہتے ہیں. دو مجالس ہیں ابھی، اس کی طرف میں آؤں گا. اگلی جو آیات ہیں وہ اس میں انشاءاللہ اس کا ذکر خدا نے چاہ تو آ جائے گا. بس یہ دو آیات زمر کی یاد رکھیں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوں، اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے آگے تسلیم ہونے والوں میں سے سب سے پہلا اول المسلمین. یہ قرآن کی کتنی واضح آیات، اور یہ بات ایک دفعہ نہیں کی گئی. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اسی پاکستان میں
ہزاروں کے مجمع کے سامنے، ہزاروں کے مجمع کے سامنے ایک بندہ لوگوں سے کہتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، زیادہ تر جھوٹ فضائل کے نام پہ بولا جاتا ہے آج کل، ٹھیک ہے، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے قوم کو فضائل سننے کا مزہ آتا ہے، انہوں نے چیک تو کرنا پڑتا۔ کہتا ہے ایک دفعہ، وہ لمبی سٹوری ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، امام حسن نے امام حسین سے فرمایا کہ بھیا اللہ نے ہم پر اپنی عبادت فرض نہیں کی، ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ اب یہ صریح قرآن کے خلاف ہے، لیکن یہ بولنے والا میرے عزیزو اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اگلے بندوں کو یہ بات کی سر سمجھ ہی کوئی نہیں، کانفیڈنس سے یہ فضائل کے عنوان سے بیان کرتا ہے، اور اس کے کانفیڈنس کو اور تقویت ملتی ہے جب مجمع اٹھ کے ناچنے لگتا ہے۔ سمجھتے ہیں اہل بیت بڑے اونچے ہیں، ان پہ عبادت فرض نہیں ہے، حالانکہ یہ بدترین تہمت ہے اللہ کے ان اطاعت گزار بندوں پر۔ یہ قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو مجھے حکم دیا ہے اللہ نے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ اتنی دوری قرآن سے، ایک سمپل ٹرانسلیشن بھی جس کو پتا ہو وہ قبول نہیں کرے گا کہ تو اتنی بڑی تہمت لگا رہے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ لیکن افسوس کہ قرآن ٹرانسلیشن کی حد تک بھی پڑھنے والے سنجیدگی سے نہیں ملتے۔ لہذا جب اس طرح کا گڑ پڑا ہوگا تو پھر مکھیاں خود بخود آئیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یہ قرآن اے رسول آپ کے لیے نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ آخری آیت، یہ دو آیتیں جو پڑھی تھی نا، یہ 44 کا لاسٹ پارٹ ہے۔ اے رسول یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، ہوگی نصیحت پھر اللہ فرما رہے ہیں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تھوڑی دیر کی بات ہے جب میں تم سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کروں۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایک ادنا امتی سے لے کر سردار انبیاء تک سب سے قرآن کے بارے میں سوال ہوگا۔ عجیب تو نہیں لگ رہا؟ ہوگا۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ رسول اللہ سے بہتر کسی نے کام نہیں کیا، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن وہ جو اس نظام کائنات کے درہم برہم کر دینے کے بعد وہ جو فائنل عدالت لگائے گا اس میں سارے کیسز کو اس کی ساری پروسیڈنگز ہوں گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جن جن کے حقوق ہیں ان کو بلایا جائے گا، جنہوں نے حق مارے ہیں بلایا جائے گا۔ بڑی بڑی عظیم الشان عدالت ہو، اتنی بڑی عدالت کہ جس میں نبیوں کے سردار سے اللہ کہے گا آپ کے ذمے جو ہم نے کام لگایا تھا بتائیں آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول آ کے فرمائیں گے میں نے کیا ہے۔ جو قرآن آپ پر یہ ہے سوال، قرآن کے سوال بارے میں سوال کیے جانے کا یہ مطلب، جو میرا حکم قرآن کی شکل میں آپ پر نازل ہوا تھا آپ نے اپنی امت کو امانت داری کے ساتھ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس منظر کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، قرآن میں صرف اشارہ ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس قرآن کے بارے میں تم سب سے پوچھا جائے گا۔ لیکن بعض مثالیں بھی ہیں انبیاء سے قیامت کے دن کیسے سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ سے پہلے جو عظیم الشان صاحب شریعت نبی ہیں کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ مسیح۔ سورۃ المائدہ کے بالکل اینڈ کی آخری 4-5 آیات آپ پڑھیں، سٹارٹ یہاں سے ہوتا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس سے آپ باقی بھی پھر گیس کر سکتے ہو کیا ہوگا۔ اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ،
اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو۔ حضرت عیسیٰ پیش ہو گئے وہاں، توجہ فرما رہے، اے مریم کے بیٹے، تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو، ابھی آپ چرچز میں جائیں نا، پوچھو گے تو اللہ کا نام لیں گے، لیکن زیادہ تر توجہ یا مریم کی طرف یا عیسیٰ کی طرف، اللہ چھوٹا کر دے۔ سارے اختیارات حضرت عیسیٰ کو دے کے اللہ تعالیٰ کو ریٹائر کر دیا، بزرگ سینئر سٹیزن بنا دیا اللہ کو، جو کرتے ہی کچھ نہیں، اقتدار نیچے سپورٹ کر دیا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، جیزس از لارڈ۔ آپ پوچھو گے تو کہیں گے ہے نا اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے پر ہم نے درس دیا ایک دفعہ کراچی میں، جب ہم نے خطبہ ختم کیا تو ایک بڑے سمجھدار اور متدین، لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے قرآن نہیں پڑھا جاتا، نہج البلاغہ بھی کم ہی پڑھی جاتی، تو وہ آئے اور کہتے ہیں کہ آغا صاحب، یہ جو مولا علی نے اللہ بیان کیا یہ تو بہت طاقتور ہے، جو ہمارے ذہن میں اللہ تھا تقریریں سن سن کے وہ ذرا ویک اللہ تھا، کمزور اللہ تھا، یہ والا اللہ تو بہت طاقتور۔ جس نے اللہ کو دیکھنا ہے آنکھوں سے نہیں، شعور سے، تو آئمہ، ہمارے آئمہ نے فرمایا اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ کے کلام میں، اس کی آیات میں دیکھو، اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا اپنی قدرت کے ذکر سے، کہ جب میں ہلاک کرنے پہ آتا ہوں پھر میں عاد و سمود کے ساتھ کیا کرتا ہوں، پھر میں فرعون اور نمرود کے ساتھ مثلاً کیا کرتا ہوں، پھر طاقتور سے طاقتور کیسے مٹ کے رہ جاتے ہیں، اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا، ورنہ آنکھوں سے اللہ دکھائی۔ مولا کے خطبات پڑھے نہج البلاغہ، اب میں ابھی ادھر نہیں جانا چاہتا، تو توجہ فرمائی۔ حضرت عیسیٰ سے اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے پروردگار، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ ادب دیکھیں، ادب دیکھیں، یہاں تو میں کہا کرتا ہوں کہ نبی جس طرح بات کرتے ہیں اللہ سے، ایک عاجز اور بالکل حقیر بندے کی طرح ادب سے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ آج کل تو جو پیروں کی سٹوریوں میں بات کرنے کا طریقہ، وہ پیر زیادہ بلند مقام ہے نبیوں سے، چونکہ نبی نوح اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، ڈائریکٹ یہ کہا بھی نہیں کہ چھوڑ دے، اے پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اتنے ادب سے گھما کے بات کی، اللہ نے جواب دیا نوح، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، یہ برے عمل والا ہے۔ تو کتنی سخت بات کر دی، فرمایا انی اعظک ولا تخاطبنی فیما لیس لک بہ علم، نوح جس بات کا تجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کر۔ 950 سال دھکے کھائے ہیں، خالق کا جلال اور ہوتا، بیٹا غرق ہو رہا ہے، سگا بیٹا، 950 سال سروس کی ہے، اللہ ایک بچہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات مت کر جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، انی اعظک ان، اللہ بڑا طاقتور ہے قرآن میں، نہج البلاغہ میں بھی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے یہاں اتنا طاقتور نہیں ہے، وہ تو اس سے تو بہت سارے کام ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، نوح میں تجھے، اللہ فرما رہا ہے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں جاہلوں میں سے مت ہو جانا۔ حضرت نوح کو بچہ بھول گیا، اپنی پڑھ گیا، قال
اعوذ بک، نوح نے کہا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک فیما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے پتہ کوئی نہیں، مجھے یہ بے ادبی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے میری یہ خطا معاف نہ کی، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ یہ ہے ایک صاحب شریعت، کتنی مدت؟ 950 سال خدمت کرنے والا اللہ سے کس طرح ہم کلام ہوتا ہے۔ یہاں پیر چندے لینے کے لیے سنا رہے ہوتے ہیں، آئے جس کی قبر پہ آئے بیٹھے ہو، یہ بڑی کرامات والے تھے، یہ ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے دیکھا، اچانک ایک قبر کے پاس رک گئے اور وہاں پہ مریدوں نے پوچھا جی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے مرید نے فرشتے لتر مار رہے ہیں، اسی سائڈ پہ ہو جاؤ، میں ذرا مرید چھڑا لوں۔ اندازہ لگاؤ ذرا، وہ اپنا بیٹا نہیں چھڑوا سکے، یہ مرید چھڑا رہے۔ کیوں یہ قصے عام ہوتے ہیں اور کیوں ایسی باتوں پہ آگے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ اتنا پاورفل پیر؟ حضرت نوح کی جتی پہ مارے 1000 پیر آ جائیں، حضرت نوح کی جتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن قوم نے اللہ کی کتاب کی شکل دیکھی ہو تو پتہ ہو سچ کیا ہوتا ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ 15 منٹ قبر پہ جناب بیٹھے رہے، پھر آئے مریدوں کے پاس، ساری جھوٹ کی داستانیں آئے مریدوں کے پاس۔ مریدہ پوچھا جی پھر مرید چھوڑ گیا؟ کیونکہ انہیں بےمانوں کی تباہ ہے چھوڑنا ہے۔ اچھا اس قسم کے قصے بےمانوں کو بہت پسند آتے ہیں، آرام خوروں کو بہت پسند آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پیر اسی تو تیری بیعت ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ہر مہینے ایک بکرا لیا کے صدقہ دیں گے، چلے مر جائیے تو تسا چھڑانا سا۔ اللہ کی بات ماننے کی طرف رغبت نہیں، یہ کام کرو۔ آگے کہتا ہے، آگے میں نے چونکہ میں نے خود سنا ہوا ہے یہ قصہ، میں بہت سناتا ہوں، اور جب قرآن پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو جرأت، یہ لوگ دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، صریح خلاف قرآن داستانیں گڑھتے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور لوگوں کا بھی علاج ہے جنہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، قرآن کے نزدیک نہیں گئے، ان کا علاج ہے اس قسم کی فضولیات کے پیچھے چلیں، زندگی گزار دیں کہ ہم تو پار ہیں۔ جا کے دیکھیں قرآن میں کون پار ہے، اللہ سے پوچھے کون پار ہے کون پار نہیں، یہ سو میں نہ چلے۔ آئے مریدوں کے پاس، مریدوں نے کہا جی تو سا چھڑا دیتا مرید؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کس طرح چھڑایا؟ کہتا ہے میں فرشتے نے کیا، اوئے اندازہ لگاؤ، میں فرشتے نے کیا اوئے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا جی، وہ فرشتوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ بندہ بڑے گندے کام کرتا تھا، اس کو مارو۔ تمہیں پتہ نہیں میرا مرید ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے آکھو کہ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بندہ چھاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ہو گیا کوئی علاقے کا SHO ہو گیا تو AMNA ہو گیا، میں ریکویسٹ کر رہے ہیں بندہ چھاڑ دو۔ فرشتے واپس آئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بندہ بہت برا سی، نہیں چھاڑ۔ کوئی ان مریدوں سے پوچھے اور پیر سے پوچھے جو اتنا کرامتوں والا پیر ہے، اللہ سے ڈائریکٹ تیری باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تیرے اندر اتنی کرامت نہیں تھی کہ اس اپنے مرید کو تھوڑا سا بندے کا بچہ بنا دیتا، اتنے گند نہ کرتا دنیا میں کہ تو یہ حالت ہوتی۔ یہ کرامت نہیں تھی، صرف مجرم کو چھڑانے کی کرامت، چونکہ اس میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کرتے رہے پیر صاحب کی ہم بیعت ہیں، ہم نے نکل جانا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ فرشتے گئے، واپس آ کے نہیں چھوڑ، میں نے کہا پھر جاؤ میں بیٹھا، پھر جاؤ میں بیٹھا۔ آخر کار چوتھی پانچویں دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ میرا بڑا ضدی بندہ ہے، چلو میں ہی مان جاؤں۔ ذرا قرآن میں داستان حضرت نوح دیکھیں اور ذرا ان پیروں کی ہوائی فائرنگ دیکھیں تاکہ جاہل عوام کو ٹھگ سکے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، جو واقعاً روحانیت رکھتے ہو، جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہو، لیکن یہ ہمارا معاشرہ تاجروں سے اور بازاریوں سے بھرا پڑا۔ میں پیروں کو جانتا ہوں جو ڈیلی شراب پیتے ہیں، میں پیروں کو جانتا ہوں جن کو نماز نہیں آتی، پیروں پیر ہیں، جہالت کے انجام، دین سے جہالت۔ میرے مولا فرماتے ہیں بہت سارے لوگ
جو دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو دین سے جہالت تباہ کر دے، دین سے جہالت تباہ کر دے۔ اللہ کی طرف کم رغبت ہے، ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیں مارنے کے زیادہ شوق۔ توجہ فرما رہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پڑھیے گا بطور عمر سورہ مائدہ کی، یہ بالکل آخری 4-5 آیات ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے پروردگار، میں ان کو وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ اور ادب دیکھیں، اگر میں نے کہا ہو تو بہتر جانتا، یعنی میں تیرے سامنے کوئی اتنی بھی پاور نہیں ہے کہ میں قاطعانہ کوئی بات کر دوں، میں نے تو نہیں کہا میں کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق نہیں تھا، اور اگر میں نے کہا ہو تو بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ میرے اندر کیا ہے تو جانتا ہے، تیرے علم کا مجھے پتا اللہ کی ذات ہی۔ اور اے پروردگار، میں نے ان سے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور اے پروردگار، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں اس پر گواہ رہا کہ میں نے کیا تعلیم دی ہے، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تجھے پتہ ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے کیا کیا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، پھر تو نگران تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اور تو ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ میرے بعد انہوں نے کیا کلا بازیاں لگائی ہیں، میرے سے کیا کیا منسوخ کیا ہے، تو بہتر جانتا۔ اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا ہم حضرت عیسیٰ مار کھائیں گے ہم بچ جائیں گے، اور آج کل یہ ہمارے یہاں بھی ہوئی، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے۔ عیسیٰ نے نہیں کہنا جتنے بھی گندے ہیں تو میرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے ڈائلاگ گھڑے ہوئے، ان ڈائلاگز کا، ان داستانوں کا اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی صحیح روایات اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق۔ جب اس قسم کی تحریف شدہ چیزیں قوموں میں آتی ہیں، پھر اسلام کے نام پہ لیا گیا ملک دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں شمار ہونے لگتا ہے، کہ ادھر رشوت خوری بہت زیادہ ہے، ادھر ملاوٹ بہت زیادہ ہے، ادھر مثلا جہالت بہت زیادہ ہے، ادھر پتہ نہیں کیا کیا بہت زیادہ۔ اور جس سے پوچھو مسلمان، جس سے پوچھو عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ بڑے پڑے، لیکن کرپشن میں ٹاپ کے ممالک میں، چیمپئنز میں ہے پاکستان۔ توجہ فرما رہے؟ یہ کیوں ہے؟ چونکہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی جنت میں جانے کا سراغ ڈھونڈا ہوا ہے، باقی دین اللہ جانے تو اللہ کا رسول جانے۔ دین ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اور اطاعت گزاروں کے سردار رسول اللہ۔ دین ہے اللہ کے تقوی کی صفت کا نام، اور تقوی والوں کے امام کا نام علی ہے، امام المتقین، علی کا لقب۔ اگر یہ توجہ نہ ہو تو پھر باقی، لہذا میں جو عرض کرتا ہوں آپ سے، کہا تھا 5 منٹ 5 منٹس 12 منٹس 14 منٹس قرآن کو اسٹڈی کر، اسٹڈی، نہ کہ وہ جو آپ کرتے ہیں اسٹڈی، جیسے آپ اپنے کورس کی کتاب پڑھتے ہیں کہ مجھے اس میں سے سوال آئیں گے تو مجھے جواب دینا، اس طرح قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ وقت تمام ہے، 2 آیات آج تمام ہوں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 بھی آج تمام کر پروردگار عالم نے زندگی دی، مہلت دی، تو انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم کل دیگر آیات اور کچھ روایات کی روشنی میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو متوجہ کریں رسول اللہ کے مظلوم نواسے کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، نام حسین دلوں کو نرم کر دیتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مصائب حسین سے، اور آنکھ میں آنسو دل کے خلوص کی علامت ہوتا ہے۔
آپ دعا کے بارے میں، قبولیت دعا کے بارے میں اہل بیت کی روایات پڑھیں۔ اصول کافی میں ایک کتاب الدعا ہے، وہاں پہ ایک جگہ پر امام فرماتے ہیں جب دعا مانگنے لگے تو پہلے کوشش کر کہ تیرے دل پہ رقت طاری ہو اور آنکھ میں آنسو آئے۔ کسی طرح کوئی غم کی بات یاد کر، کیوں؟ فرمایا دل جب تک خالص نہیں ہوتا آنکھ میں آنسو نہیں آتا، اور جب دل خالص ہو جائے پھر دعا جو اس دل سے نکلتی ہے وہ قبولیت کے مرتبے پر فائز ہوتی ہے۔ تو غم حسین کیسی زبردست چیز ہے، اس اعتبار سے کہ دل پر رقت طاری ہوتی ہے اور آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اور وہ نرم دل پھر اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے نرم، جیسے زمین میں ہل چلا دیے جاتے ہیں تو پھر وہ بیج قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو بالکل غم حسین کی یہ تاثیر ہے کہ سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے، تاکہ پھر جو حسین اور جد حسین اور خاندان حسین چاہتے ہیں اس ہدایت کا بیج اس زمین میں لگ جائے اور پھر وہ کھیتی اس دل کی سرزمین میں اگنا شروع ہو جائے۔ بس میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر آپ کی زحمت تمام کروں۔ عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین کی فوج کے سالار میں، اگر آپ حضرت عباس کی صفات کو غور کریں تو ہم شاید تصور پھر بھی نہ کر سکیں کہ سب کو شہید ہوتے دیکھ کر عباس نے صبر کیسے کیا، کیونکہ یہ وہ تو نہیں ہے کہ دوسرے جا کر لڑے اور ہم پیچھے رہے۔ یہ شہزادے امام حسن امام حسین جنگ صفین میں بالکل نوجوان ایسے چڑھ چڑھ کے حملے کرتے تھے دشمنوں پر کہ مولا علی فرماتے تھے کہ حسن حسین کو روکو، مجھے ڈر ہے رسول اللہ کی نسل نہ ختم ہو جائے۔ ایسے دشمنوں پر حملے کرتے تھے۔ تو عباس بھی اسی علی کے بیٹے، کس طرح صبر کے گھونٹ پیے ہوں گے جب پہلے اصحاب حسین کو شہید ہوتے دیکھا، پھر اس کے بعد اولاد حسین کی شہادتیں دیکھی، لیکن چونکہ حکم کے پابند تھے آخر تک جب سب شہید ہو گئے سر جھکائے عباس امام حسین کے پاس آئے۔ ام البنین کی تربیت، بھائی نہیں بولتے تھے، فرمایا سیدی و مولائی، میرے سردار حسین، میرے مولا حسین، اب آپ مجھے بھی اجازت دے دیجیے کہ میدان جہاد میں جاؤں۔ امام حسین نے خدا جانے کس دل سے فرمایا عباس تجھے اجازت کیسے دے دوں، تو تو میری فوج کا سالار ہے۔ یہ لفظ سنا حضرت عباس نے ایک دفعہ دائیں طرف، ایک دفعہ میدان کربلا میں بائیں طرف نظریں دوڑائی، پھر فرمایا مولا وہ فوج اب کہاں ہے جس کا میں سالار تھا، اب اجازت دیجئے میں بھی اپنے فوجیوں کے پاس جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ایک خیمے سے بچوں کی آواز آئی، العطش العطش۔ یہاں پر حسین نے عباس سے وہ کہہ دیا جس کی وجہ سے عباس کو پھر کھول کے لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ امام حسین نے فرمایا عباس اگر جانا ہی ہے تو ایک مشکیزہ لے جاؤ، پیاس کی شدت سے ان بچوں کی آوازیں سن رہے ہو، اگر ہو سکے تو چند گھونٹ پانی کے خیموں میں لے آؤ۔ جناب عباس نے مشکیزہ پکڑا، اور پکڑانے والی کون ہے؟ بی بی سکینہ۔ بی بی سکینہ نے گویا بڑے اعتماد سے، چچا پر بڑا مان تھا، چچا کی شجاعت پر، حضرت عباس کو مشکیزہ پکڑایا اور پھر یتیم بچوں سے کہتی ہیں کہ اب تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اب میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں اور میرے چچا بڑے بہادر ہیں،
کوئی ان کے سامنے نہیں ٹکتا، اور یہ پانی لے کر آئیں گے، بس تھوڑی دیر انتظار کرو۔ عباس چلے گئے عزاداروں، عباس چلے گئے، لیکن خیموں میں واپس نہیں آئے۔ آپ کو پتہ ہے ہر شہید کو حسین اٹھا کر خیموں میں لائے ہیں، لیکن جب عباس کے پاس گئے نہر فرات کے کنارے، ایک دفعہ عباس نے محسوس کیا حسین کا بازو کمر کے پیچھے ہے، حسین اٹھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا مجھے نہ اٹھائیے۔ عباس کیوں نہ اٹھاؤں؟ فرمایا میں خیموں کی طرف نہیں جا سکتا، میں سکینہ سے، میں آپ کی سکینہ سے نظریں نہیں ملا سکتا، سکینہ انتظار کر رہی ہوگی، اس نے بچوں کو تسلی دی تھی کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا، اب جب میں بغیر پانی کے جاؤں گا تو میں آپ کی سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا، لہٰذا عباس کو یہی چھوڑ دیجئے۔ اب مقاتل میں لکھا گیا کہ اچانک بیویوں نے دیکھا دور سے علم میں عباس قریب آ رہا ہے، علم میں عباس قریب آ رہا ہے۔ بیویوں نے انتظار کیا، بی بی سکینہ نے بھی بچیوں سے کہا ہوگا کہ میرے چچا آ گئے ہیں، اب تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، لیکن عزادارو جب علم قریب آیا تو دیکھا علم عباس کے ہاتھ میں نہیں، علم تو حسین کے ہاتھ میں ہے۔ علمدار نہر فرات کے کنارے رہ گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں گزارنے کی اور اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار فرش عزا پر جتنے بھی مومنین موجود ہیں، اگر کوئی کسی پریشانی، کسی مشکل کا شکار ہے، پروردگار مومنین کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ پروردگار ہمارے عزیز وطن پاکستان پر اور پاکستانی قوم پر رحم فرما۔ پروردگار جو ظالم اور خائن ہیں ان کے شر سے اس ملک اور قوم کو نجات عطا فرما۔ جو ایماندار ہو اور جو تجھ سے ڈرتے ہوں اور امانت دار ہوں، اس ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں سپرد فرما۔ اور پروردگار تیرے قرآن کے اعلان کے مطابق جب تک قوم خود یہ کام نہیں کرے گی تو اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ پروردگار اپنے وطن کی کے استحکام میں، اپنے وطن کی ترقی میں، اپنے وطن کی سربلندی میں اے پروردگار شعور اور بصیرت کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین، بالخصوص اس فرش عزا کے بانیان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ صراط مستقیم پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔